प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए और वीडियो एंड तक देखें, और प्लीज़ 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 जो है वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा। रंगो भू का उमड़ता हुआ सैलाब और थरथराते हुए दिलकश वजूद, इनका तन तो शायद बेहतरीन था मगर मन स्याह हो चुका था, जिन्होंने मर्द औरत का जन का फ़र्क पसे पुष्ट डालकर एक दूसरे को जानने और पहचानने की तगद्दुद जारी रखी हुई थी। चमकते हुए चेहरे चमकती हुई लाइट्स में मज़ीद दिलकश व हसीन लग रहे थे। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ और मुतमईन महसूस हो रहा था, लेकिन इन मुतमईन और मुस्कुराते चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी था जिस पर घबराहटों बेचैनी के नन्हे नन्हे पसीने जगमगा रहे थे। वो अपने बाप के साथ यहाँ पहली बार आया था और पहली बार ही उसको यहाँ से आने से नफरत होने लगी थी। उसने अभी कोई नॉर्मल नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ नहीं देखी थी, मगर फिर भी उसकी पाकीज़ा रूह यहाँ घुटन महसूस करती चले जाने की मिन्नतें कर रही थी। बाबा मुझे जाना है, अब मुझे घुटन महसूस हो रही है यहाँ, वो मासूम अंदाज में गुजारिश करता उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा गुस्से में बदल गया। प्यारे बेटे, ये बड़े लोगों की पार्टी है, यहाँ ये सब आम है, तो अपना मिडिल क्लास एटीट्यूड अपने पास रखो ना और एंजॉय करो। यकीनन तुम्हें मेरे साथ रहकर काम करना है तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ कोई बुराई नहीं है, अगर तुम्हें ज़्यादा मसला आ रहा है तो बाहर लॉन में जाकर चहलकदमी कर सकते हो। वो उसको हमेशा की तरह दांत भींचकर गुस्सीले मगर मुस्कुराहट भरे अंदाज में हिदायत करते हैं, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाता उनके साथ मज़ीद चिपका। नहीं, मैं आपके साथ ठीक हूँ, यहाँ से कम से कम इतनी तसल्ली तो थी कि उसका बाप उसके साथ है। कैसी लड़कियों की तरह शाय कर रहे हो, जैसे जैसे यहाँ तुम्हारी इज्जत को खतरा हो। तुम इस लड़की को देख रहे हो? वो दूर किसी मर्द की बाहों का हार बनी औरत की जानब इशारा करता है, जिसको देखकर अशान एक पल को मुस्मराइज हुआ। वो बेइंतहा हुस्न की मालिक थी। वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ मौजूद हर शख्स के साथ रात गुजार चुकी होगी। उनके इतला पर अशान को पल भर में ही उस औरत से घिन महसूस हुई। फिर तुम तो मर्द हो, तुम्हें किस चीज़ का खौफ? सो एंजॉय द लाइफ। वो उसका गाल थपथपा कर अपने किसी जानने वाले की तरफ बढ़ने लगे कि अशान के अल्फाज पर एक पल को कदम थमे। क्या अल्लाह मर्द का हिसाब नहीं लेता? उसके लहजे में टूटे कान जैसी धार सी थी, लेकिन जिनके दिल पत्थर हो जाए उनको किसी भी ठोकर और अल्फाज का असर नहीं होता। इसलिए वो वापस उसके सामने आया और मुस्कुरा कर उसका कंधा थामा। उसकी आंखों का सर्दपन और हाथों की सख्ती अशान को हमेशा खौफ में मुब्तला रखती थी। तुम अल्लाह से हिसाब चाहते हो या इंसानों से? याद रखो, अल्लाह हिसाब लेगा तो नरमी करेगा, माफ़ कर देगा, मगर इंसान हिसाब लेगा तो ना नरमी करेगा और ना ही माफ़। सो माई लिटिल चाइल्ड, बी केयरफुल। वो उसका कंधा थपथपा कर हदायत करता है और अशान ना चाहते हुए भी सर हिलाता लाजवाब हो गया। हाय मिस्टर साजिद। एक तरहदार मर्द दो औरत उनके पास आते खुशदली से बोले तो साजिद भी बेपनाह पुरजोश दिखाई दिए। हाय डियर, कैसे हो? वो बारी बारी उन दोनों से मिलता है, जबकि औरत अशान को देखकर साजिद को आंख मारती है। सो ही इज़ योर चाइल्ड, सच आ इनोसेंट ब्यूटी। और तुम जानते हो ना आजकल इनोसेंट ब्यूटी को कितना पसंद किया जाता है। अशान को उसके अल्फाज और अंदाज पर बेचैनी और नफरत महसूस हुई, इसलिए इधर उधर देखता खुद को लापरवाह जाहिर करने लगा। यस आई नो, अशान इनसे मिलो, ये हमारे बिजनेस पार्टनर है। मैंने बताया था ना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो इनके साथ मिलकर ही स्टार्ट किया है। साजिद ने शान को आगे बढ़कर मिलने का इशारा किया, जिस पर वो ना चाहते हुए भी हाथ आगे करता है। नाइस, तुम्हारा तो हाथ भी सॉफ्ट है। एनीवे, माई नेम इज़ जैद अंसारी, नाइस टू मीट यू। जैद उसका हाथ गर्मजोशी से दबाकर गाल थपथपाता पीछे हटा। इनसे भी मिलो ना। साजिद ने उसको कंधा मारा। सॉरी आफी डियर, ये पहली बार इस किस्म की पार्टी अटेंड कर रहा, एंड यू नो फर्स्ट टाइम सबकी कैसी सिचुएशन होती। साजिद उसको हाथ ना बढ़ाते देखकर मुस्कुराती हुई औरत से माजरत करता है, जो शक्ल से 35-40 साल की चाकोचबंद और हसीन औरत लग रही थी। इट्स ओके, आई नो। वो धीरे से आगे बढ़ी और ज़बरदस्ती अशान का हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम्हें पता है कुत्ता उसके पीछे ही भागता है जो उससे डर कर भाग रहा होता है, और जिस दुनिया में तुम कदम रख चुके हो वहाँ हर दूसरा बंदा कुत्ता है। तुम जितना भागोगे उतने कुत्ते तुम्हारे पीछे लगेंगे, और एक बार किसी के हाथ लग गए ना तो वो तुम्हें चीर फाड़ देगा। इसके बाद तुम भी वैसे ही कुत्ते बनकर किसी डरते हुए इंसान के पीछे भागोगे। मैं या तुम्हारा बाप शौक से यहाँ नहीं खड़े, हमें भी कुत्तों ने काटा था तो इंसानों के पीछे भाग रहे हैं। वो मानी खेज अंदाज में उसको बहुत कमाल की बात समझा गई थी, लेकिन अशान को उसका लब्बे लबाब मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आया, तो उससे दूर होता सर हिला गया।
کاش وہ اس عورت کے الفاظ کو وقت پر سمجھ لیتا تو تقدیر اس کے ساتھ گھرونا کھیل نہ کھیلتی۔ اینی وے، تم سے مل کر بہت اچھا لگا، کیونکہ تمہاری ایج کے لڑکے ہم جیسی عورتوں کا کرش ہوتے ہیں، اوپر سے تم اتنے حسین ہو، اف۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی ٹھرکی انداز میں بولی تو زید اور ساجد ہنسنے لگے، جبکہ اشان گھبراہٹ محسوس کرتا وہاں سے جلد از جلد جانے کی دعائیں کرنے لگا۔ کیا تم سچ مچ ہم کو معاف کر چکی ہو؟ دادو نے کنفرم کرنا چاہا تو وہ دھیمے سے مسکرا گئی۔ میری اتنی مجال دادو، آپ نے کلیئر کر دیا، یہی بہت ہے۔ میں آپ سے ناراض نہیں تھی، پہلے بھی مجھ کو صرف اس گینڈے کی شکل والے پر غصہ تھا، آپ سے تو کوئی گلہ نہیں، آپ کا کیا قصور؟ وہ ان کے بازوؤں کے گھیرے میں بیٹھی مسکرا کر بولی، جبکہ سامنے بیٹھی سعدیہ غصے سے جل کر کوئلہ بن گئی، کیونکہ مہک نے آج آئے گئے رشتے پر بھی انکار کر دیا تھا، جس کے بعد سعدیہ ضبط کرتی سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ مگر مجھے بہت گلٹ فیل ہوا مہک، کیونکہ میں ہی تمہیں لے کر گئی تھی۔ مہک طیبہ نے افسردہ انداز میں کہا، اوہو آپ فکر مت کریں، آپ نے تو میرا بھلا ہی سوچا تھا، ڈونٹ وری، میں غصہ نہیں ہوئی۔ وہ ان کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو سبھی خواتین مسکرا کر اس کو دیکھتی ہیں۔ گڈ مہک، تم نے بات کو سمجھ کر اچھا رسپانس دیا، مریم نے اس کو سراہا، جبکہ طاہرہ سر جھکائے اپنے بھائی کی غلطی پر نادم تھی۔ ان کا بھائی جب بھی آتا تھا ان کو 3 دن سر اٹھانے میں مشکل ہوتی تھی، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی پھلچھڑی چھوڑ کر ہی جاتا تھا۔ تھینکس میم، وہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب میم کو کیا پتا اس نے گھر آ کر کون کون سی گالی نہیں دی تھی صدیق اور شاہویر کو۔ دیکھ تو اس دن ویسے ہی آ گئی تھی، لیکن میں تیرے لیے اتنا کچھ لے کر آئی ہوں۔ دادو نے اپنے ساتھ لائے گئے لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی کیا ضرورت تھی دادو؟ وہ مسکرائی۔ بالکل، آپ کون سا اس کا رشتہ لے کر آئی ہیں جو اتنا کچھ لے آئیں؟ سعدیہ نے طنز مارا اور مہک سر کھجاتی دل ہی دل میں اپنی ماں کی زبان کو بریک لگنے کی دعائیں کرنے لگی۔ ہاں ہائے، آپ میں تو صدیق کی روح نہیں آ گئی؟ بھائی دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، ابھی کل صدیق نے کم تماشا لگایا تھا؟ دادو نے منہ پر ہاتھ رکھتے مصنوعی حیرانی سے کہا، کیونکہ سعدیہ بھی بولتے ہوئے کچھ نہیں سوچتی تھی۔ دادو، امی کو مذاق کرنے کی عادت۔ مذاق نہیں کر رہی، سنجیدہ ہوں۔ ویسے آپ مجھے کافی سمجھدار لگتی ہیں، اس کو سمجھائیں نا کہ اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، مجھے نہ تنگ کرے، کیوں بڑھاپے میں میرا منہ کالا کروانا چاہتی؟ سعدیہ نے ان کے آگے اپنا دکھڑا رویا اور مہک منہ بگاڑ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کو چپ رہنے کی التجا کرنے لگی، مگر وہ سعدیہ ہی کیا جو چپ کر جائیں۔ او ہو بیٹا، اس نے کون سا ہاتھ میں کالک پکڑی ہوئی جو آپ کا منہ کالا ہو جائے گا؟ دادو نے مسکرا کر تسلی دینے کی کوشش کی، جس پر سب کی دبی دبی ہنسی چھوٹی۔ باقی عمر کو کیا ہے، میرے شاہویر جتنی ہی ہے، پڑھائی کے بعد یہی کچھ کرنا ہوتا، فکر مت کریں۔ اگر ابھی سے اس کی شادی کر دی تو آپ کے جیسا ہی حال ہوگا، اوپر تلے 8 بچے۔ اب کی بہر مہک ان کے گھیرے سے نکلتی مصنوعی ناراضی بھرے انداز میں ان کو دیکھتی ہے تو وہ آنکھ دباتی مسکرائیں۔ ہاں ہائے، تو میں کون سا شوق سے کیے؟ سعدیہ خفا ہوئی۔ نہیں تو ہم نے جو 2 کیے وہ شوق سے کیے؟ دادو دبدو جواب دینے سے باز نہ آئیں، جبکہ باقی خواتین کا ہنس برا حال تھا، کیونکہ ان کا وہی حساب ہوا تھا، خوب نبھے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ امی جان، مریم نے ان کو خیال کرنے کا اشارہ کیا تو وہ ناک سے مکھی اٹھاتی اس کو اگنور کرتی ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، ایک طرف سے آپ ٹھیک ہی بھی کہتی ہیں، مہک کی شادی ہوگی تو باقی سب کی ہوگی۔ دادو نے آس پاس کسی نہ کسی کام میں مصروف بچوں کی لائن دیکھ کر کہا تو سعدیہ اپنی پسندیدہ بات پر خوشی سے نہال ہوئیں۔ تو اور کیا، مگر یہ سمجھتی نہیں ہے، بندہ پوچھے جو آج رشتہ آیا تھا اس میں کیا کمی تھی جو اس نے انکار کر دیا؟ سعدیہ نے فوراً شکوہ کیا۔ وہ مڈل پاس تھا۔ مہک فوری دفاع کرنے آئی، تو تم کون سا 20 جماعتیں پڑھ چکی ہو؟ وہ غصہ ہوئی۔ مہک ٹھیک کہہ رہی ہے، دیکھیں بہن، لڑکیوں کو زیادہ نہیں، نارمل بھی مل جائے تو وہ سیٹ ہو جاتی ہیں، نارمل پڑھا لکھا، نارمل گڈ لکنگ اور نارمل پیسے والا ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں، مگر ایک 16 بڑی لڑکی کا مڈل پاس سے موازنہ بالکل ٹھیک نہیں۔ مریم نے ان کو سمجھانا چاہا، جس پر وہ ناک منہ چڑھا کر نفی میں سر ہلاتی ہیں۔ ہاں تو میری بہو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے سعدیہ بیٹا۔ مریم دادو کی طرفداری پر حیران ہوئی۔ اب دیکھ لو 16 پڑی بہو کتنے ٹھاٹ پاٹ اور خود سری سے رہتی ہے، اور بیچاری FA پاس بہو فرما بردار اور ڈرپوک سی ہے۔ ساتھ ہی ان کے باور کروانے پر طاہرہ خوش تو مریم جل بھن گئیں۔ ان کی ساس
کبھی ان سے خوش نہیں ہونے والی تھیں۔ اچھا چلیں اب ہمیں اجازت دیجیے، اور آپ نے کسی دن ضرور چکر لگانا ہے ہمارے گھر۔ مہک بیٹی کو تو اب میں لے ہی جایا کروں گی۔ دادو نے مہک کو پیار سے دیکھتے کہا تو وہ ان کی محبت پر مسکرا گئی۔ یہ منحوس مارے میری جان چھوڑیں گے تو میں کہیں چکر لگا سکوں گی؟ سعدیہ نے نحوست سے کہتے بچوں کی جانب اشارہ کیا، جس پر مہک دوبارہ شرمندہ ہوئی۔ اس کی ماں کی یہی خامی تھی کہ وہ آئے گئے کے سامنے کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں رکھتی تھی۔ تو پھر کل آؤ گی نا تم بچوں کو ٹیوشن دینے؟ طیبہ نے کنفرم کرنا چاہا۔ باقی سب اٹھ کر دروازے کی جانب جانے لگے۔ مہک بھی ان کو الوداع کرنے دروازے تک جاتی ہے۔ جی انشاءاللہ، ڈونٹ وری۔ وہ ان کو رضامندی دیتی ان کا دل خوش کر گئی۔ صدقے جاؤں چپڑی اور دو اور جیسی تمہاری صورت حسین ہے ویسی تمہاری طبیعت میں ٹھہراؤ ہے۔ بات سنو، اپنی ماں کو کی باتوں کا ہوا بنا کر اڑا دیا کرو، اور اب کوئی رشتہ آئے تو مجھے بتانا، میں ایسے اسے بگاؤں گی کہ تمہاری ماں یاد رکھے گی۔ دادو نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو وہ ہنسی۔ ارے آپ تو میری عاشق بن گئی ہیں۔ عاشق لوگ ہی اپنی محبوبہ کا رشتہ کہیں اور نہیں ہونے دیتے، مگر سد افسوس آپ لڑکا نہیں، ورنہ سوچا جا سکتا تھا۔ مہک کی شرارت پر دادو نے جھیمتے ہوئے اس کے دب پر رسید کی۔ باقی سب ان کی باتیں سنتی مسکراتی جا رہی تھیں۔ ہاں ہائے، بات تو تیری ٹھیک ہے، میرا شاہویر بھی ابھی چھوٹا ہے، اگر تمہاری ماں کچھ عرصہ انتظار کر لے تو تجھے بہو بنا لوں۔ دادو کی بات پر مہک جل کر کوئلہ بن گئی۔ چلے امی جان، مریم کو نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا، اس لیے چلنے کا کہا۔ ہاں چلتے ہیں۔ اچھا مہک، بچے اب چکر لگاتی رہنا، منہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، وہ اس کا ماتھا چوم کر ہدایت کرتی ہیں تو وہ سر ہلا گئی۔ البتہ ان کی بات پر دل مسوس گیا تھا۔ اوکے سی یو مہک۔ باقی سبھی باری باری اس کے گلے مل کر اجازت چاہتی ہیں۔ ہلکی ہلکی سی ہوا موسم کو معطر کرتی دل نشین بناتی جا رہی تھی۔ سورج کا بادلوں کو آنکھ مچولی کی دعوت دے کر کبھی چھاؤں کبھی کوسے قزح کے رنگوں کو افق پار لہرانے کی گزارش کرنا، اور کبھی ننھی ننھی بوندوں کا نرم نرم مٹی کو مہکا کر جسم کو توانائی بخشنا اور فرحت آمیز احساس پیدا کرنا، الغرض تمام مناظر کا یکجا ہو کر حسین اور خوشنما احساسات جگانا ان دونوں کے دل کو سکون فراہم کر رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چائے اور سموسے پکوڑے انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ نبیل چاہتا تھا کہ ویکینڈ پر انشرا اس کو کچھ بنا کر کھلائے، اور آج وہ ان کے گھر حاضر تھا۔ تو تم راضی ہو؟ مین عادل کی اپنی دوست کے ساتھ شادی کروانا ٹھیک لگتا ہے تمہیں؟ وہ سب بھرتا ہے، نارمل انداز میں پوچھتا ہے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، زندگی عادل نے گزارنی ہے، میں نے تو نہیں۔ وہ کندھے چکاتی ہے۔ بالکل، اور جس کے ساتھ تم نے گزارنی ہے وہ تو بے حد شریف اور تم پہ مر مٹنے والا بندہ ہے، نبیل نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ ہنسی۔ اور کیا، مجھے اپنی لائف نہیں سنبھالی جا رہی؟ کسی کا کیا کرنا، ماما جو مرضی کریں۔ مزنا اچھی لڑکی ہے، دوست ہے، پھر بھابھی بن جائے گی۔ اٹس اوکے۔ بائی دا وے، تم کہہ رہے تھے کہ تمہاری ماما نے میرے لیے برتھ ڈے گفٹ لیا ہے، اینڈ وہ اسپیشل بھی ہے، تو کون سا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر گال پر رکھتی ٹیبل پر آگے کو جھکی۔ تمہارے لیے سب سے زیادہ اسپیشل گفٹ میری ماما نے نبیل ہی لیا تھا میری جان، میری پیاری۔ وہ اسی کی طرح بولتا آگے ہو کر سرگوشی کرتا ہے، اور انشرا کے چہرے پر رنگ بکھرے۔ وہ لب کاٹتی مسکراتی ہوئی نگاہیں جھکا گئی۔ مجھے نہیں لگتا نبیل میں سے کوئی خاص بات ہے، وہ جان بوجھ کر نفی کرتی ہے۔ ہائے، آپ جیسے خاص لوگوں کو نبیل جیسے عام لوگ ہی لگیں گے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر دو جواب دیتا ہے تو انشرا ہنسی۔ اچھا، آپ اپنا ہاتھ آگے کرو، وہ فرمائش کرتا ہے تو انشرا فوری آگے کرتی ہے۔ کیا دو گے؟ وہ سمجھی وہ کچھ دینے والا ہے، جبکہ نبیل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر ہنسنے لگا۔ میری ماما کا اسپیشل گفٹ دے رہا ہوں تمہیں۔ اس کی شرارت پر انشرا پہلے منہ بسور گئی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ آنٹی کو تھینکس بولنا اس گفٹ کے لیے، وہ اس کے ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ کو دیکھ کر نرم انداز میں بولی تو نبیل محبت سے پر جذبات لیے اس کو دیکھ کر سر ہلاتا اپنی پاکٹ سے ایک سرخ رنگ کی ڈبیا نکالتا ہے۔ ہوائیں مسکراتی ہوئی ان کے آس پاس سے گزرتے ان کو ایک دوسرے میں خوش و خرم مگن پا کر مسرت محسوس کرتی ہیں۔ پلیز لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیا کیجیے، اور پلیز چینل کو سپورٹ کیجیے، ناول کو شیئر کیجیے، چینل کو شیئر کیجیے، اس لیے پلیز چینل کو سپورٹ کریں، اور پلیز زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چینل کو سپورٹ کریں پلیز۔